قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شرائط نماز میں سے ہے، یعنی اگر قبلہ سے انحراف ہو کر قبلہ سے پھر کر دوسری جانب رخ کر کے نماز آپ نے پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قبلہ کے طرف آپ رخ کر کے ہی نماز پڑھیں، اور قبلہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بنائے کعبہ، یعنی وہ جو کعبہ کی تعمیر ہے جس پر غلاف لگا ہے اسی کے جانب ہم رخ کر کے نماز پڑھیں گے تبھی نماز ہوگی۔ اس بنا کا نام قبلہ نہیں ہے۔ اگر اس عمارت کو اٹھا کر دوسرے جانب کر دیا جائے تو یہ نہیں کہ ہم اس جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ پورب کے جانب اگر کعبہ کو اٹھا کر دیا جائے تو ہم پورب کے جانب رخ کر کے نماز پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ اتر کے جانب اٹھا کر دیا جائے تو ہمیں رخ اتر کے جانب کر کے پڑھنا ہے نماز، یہ ایسا نہیں۔ کعبہ نام ہے اس فضا کا، اور وہاں سے ساتوں آسمان تک قبلہ ہے، ہم اس جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز فقط اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی کعبہ کو سجدہ کرے حرام گناہ ہے، اور اگر عبادت سمجھ کر کوئی سجدہ کرے کعبہ کو تب تو پھر کھلا ہوا کفر ہے۔ ہم قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، نماز فقط اللہ کے لیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم اور آپ تھوڑا سا دائیں جانب گھوم کر ہاتھوں کو باندھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ نماز تو قبلہ کے جانب رخ کر کے پڑھی جاتی ہے، مگر قبلہ سے تھوڑا سا دایاں ہٹ کر کے ہاتھوں کو باندھ کر کے ادباً کھڑے ہو کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال وہی لوگ کرتے ہیں جن کو فرائض نماز معلوم نہیں ہے، جن کو واجبات نماز معلوم نہیں ہے، جن کو موٹی موٹی باتیں جو معلوم ہونا ضروری اور لازم تھا وہ معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ سوال داغتے ہیں کہ یہ اس پہ کیا پڑھا جاتا ہے۔ عام طور پر تو سب لوگ جانتے ہیں کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، مگر یہ قبلہ سے پھر کر قبلہ سے ہٹ کر تھوڑا سا دائیں جانب ہو کر، اس انحراف کا مطلب بھی آپ سمجھیے، یہ جو کعبہ سے تھوڑا سا دائیں جانب ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ دائیں جانب ہے، اس لیے ہم اب قبلہ سے کعبہ سے اپنا رخ موڑ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کے جانب کرتے ہیں، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رخ کر کے یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ درود آپ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے برکتیں ملتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔